الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبهم المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قالت سيدتنا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام في جواب الطاغية: ما رأيت إلا جميلا، أو ما رأيت إلا خيرا. عزیزان محترم، بزرگوار حضرات جو یہاں تشریف فرمائیں، ان کی اجازت سے کچھ مطالب آپ حضرات کی خدمت میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ اس مشہور جملے کے تعلق سے عرض کرنے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا ہے: حاکم لعین کے طنز کے جواب میں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، مگر یہ کہ جو کچھ بھی دیکھا وہ کمال حسن و جمال تھا، جمیل تھا۔ اللہ کی طرف سے میں نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ فقرہ بی بی کا بہت مشہور ہے، چونکہ یہ مجلس عزا نہیں ہے، سیمینار ہے، تو سیمینار کے تقاضوں کے تحت میں کچھ بالکل مکتبی، مدرسی یا اکیڈمک انداز سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اس جملے کا مصدر اور منبع، ریفرنس، حوالہ کس کتاب میں ہے، کہاں ہے، کیا سلسلہ سند ہے، ہوتے ہیں یہ سوالات۔ ہمارے ذخیرہ مقاتل و آثار میں یہ جملہ علامہ سید ابن طاؤوس نے اپنے مقتل میں تحریر فرمایا ہے۔ سید ابن طاؤوس کا مرتبہ علمی بہت بلند ہے، علم رجال میں، علم اصول میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں اپنے وقت کے ایک مرجع تقلید تھے، مرجع وقت تھے، محقق تھے۔ کوئی معمولی
تذکرہ نگار یا ادیب یا شاعر یا ذاکر نہیں تھے۔ سید ابن طاؤس اور ان کے معاصرین نے جو خطبہ لکھا ہے اور جو گفتگویں لکھی ہیں، جو رودات لکھی ہے، جب اسیران اہل حرم کوفے آئے ہیں اور وارد ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں دارالعمارہ میں، تو ابن زیاد نے طنز کیا اور کہا کہ کیف رأیتی صنع اللہ فیک یا فی اخیک، تم نے کیسا دیکھا، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو برجستہ یہ جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو سوائے اللہ کی طرف سے حسن سلوک کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دیکھیے، کتابوں میں پڑھ لینا اور تقریر میں دہرا دینا اور سن لینا آسان ہے۔ اسکالرز تشریف فرمائیں، اہل دانش، اہل فکر، توجہ کے ساتھ کوئی ایک لفظ بھی جو زبان سے ادا ہوتا ہے، اس لفظ کے پیچھے انسان کی پوری فکری اور تہذیبی شخصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی ایک کلمہ بھی، ایک لفظ جو ادا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری تہذیبی شخصیت ہوتی ہے، پوری فکری شخصیت ہوتی ہے، پوری اخلاقی شخصیت ہوتی ہے، پوری روحانی شخصیت ہوتی ہے، پوری تعلیمی شخصیت ہوتی ہے۔ ایک لفظ انسان کا بتا دیتا ہے کہ یہ انسان کس علمی، تعلیمی، روحانی، اخلاقی اور تہذیبی پس منظر کا حامل ہے، کن روایات کا امانت دار ہے، کس تہذیب کا امین ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے، فرمایا ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان تو اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو جب عام انسان کے لیے یہ بات کہی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ افراد جو اہل بیت عصمت و طہارت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے تعلق سے اسی فارمولے پہ اگر غور کیجئے تو یہ جملہ دہن مبارک جناب زینب سے سننے کے بعد فوراً یہ خیال آئے گا، اگر کوئی شخص صاحب مطالعہ ہے، اہل خبر ہے، اہل نظر ہے، تو فوراً اسے یہ خیال آئے گا کہ یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا، یہ وہی بیٹی کہہ سکتی تھی جس کے باپ نے شہادت کے وقت کہا ہو فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کروں۔ دراصل یہ جملہ جمالیات ابتلاء اور جمالیات مصائب کے فلسفے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو لوگ فلسفے سے دلچسپی رکھتے ہیں یا اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس عالم ہستی کو اور اس زندگی کو فلسفیانہ زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں اور عرفانی ذوق سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات اہم ہے کہ فلسفے کی جو شاخ ہے جسے کہتے ہیں جمالیات، جمالیات کو تو فلسفیوں نے محدود کر دیا ہے فنون لطیفہ تک، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسفہ جمال، فلسفہ جمالیات بہت گہرا اور بہت تہدار ہے۔
یہ پوری کائنات، اس کائنات کا ہر ذرہ، اس کائنات کا ہر عنصر، اس کائنات کی ہر حرکت، اس کائنات کا ہر سکون ایک عالم جمال سمیٹے ہوئے ہے اپنے اندر۔ جس رخ سے دیکھے یہ کائنات اور یہ زندگی حسین نظر آئے گی آپ کو، بشرطے کہ علمی ذوق ہو، فلسفیانہ ذوق ہو، عرفانی ذوق ہو۔ عرفانی ذوق سے مثلا، عرفانی ذوق تو بہت واضح ہے۔ عرفان نظری کا ایک مکتب جو خود بجائے خود بہت بڑا مکتب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات اسماء الہیہ کے مظاہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان اسماء کی تجلیاں ہیں اور یا ان کے مظاہر، اس کے علاوہ اس کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں، آپ یہاں موجود ہیں، کیا ہیں آپ؟ عرفان کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم خالق کی تجلی ہے، وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں۔ وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں۔ پھر پوچھیں کیا ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک مصور کی تجلی ہے، وہ مصور ہے، اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بہترین تصویریں ہیں آپ۔ کیا ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک رب کی تجلی ہیں کہ وہ رب ہے اور اس کے مربوب ہیں آپ، وہ آپ اس کی حکمت کے ساتھ آپ کی پرورش ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ خود آپ کے تعلق سے، یعنی ایک ایک فرد بشر کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تجلیوں کی تشریح کی جا سکتی ہے، اور یہ بات بطریق برہان یا بحد برہان ثابت کی جا سکتی ہے کہ آپ کی شخصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کی کتنی تجلیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ کے اسماء کی تجلیاں، اللہ کے سارے اسماء حسنہ ہیں۔ تو عرفانی نقطہ نظر سے جو جمالیاتی مکتب ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان کی شخصیت سے لے کے اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، اس سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجلیاں ہیں، اور اس لیے ہر شے اپنی جگہ ایک بے کرا عالم جمال رکھتی ہے۔ یہ معمولی زاویہ نظر نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ زاویہ نظر حاصل ہو جائے تو یہ جو بہت سے نفسیاتی امراض ہیں، یہ ویسے ہی ان کا معالجہ ہو جائے گا۔ کبھی کوئی انسان بقول معروف ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ جو عرفانی زاویہ ہے جمالیات کا، وہ یہ ہے۔ ادبی سطح پر، آرٹس کے لیول پہ، پوئٹری اور لٹریچر میں جو اسٹیٹکس پر بحث ہوتی ہے، فلسفی آف اسٹیٹکس پہ، جمالیات پہ، وہ تو بہت محدود بحث ہوتی ہے، بہت محدود ہو گئی ہے، وہ حسن اور لذت تک محدود ہو کے رہ گئی، یا زیادہ سے زیادہ اس میں کچھ افادیت کے عنصر آ گئے، پریگمیٹزم کا اپروچ آ گیا، ورنہ اس سے کہیں گہری اور کہیں وسیع اور کہیں ہمگیر ہے یہ بحث جمالیات کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، اور صحیح سندوں سے دونوں مکاتب میں موجود ہے، اہل سنت کے مکتب میں بھی موجود ہے اور اہل بیت کے مکتب میں بھی موجود ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور
مستدرک حاکم میں موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ علامہ شیخ حر عاملی نے متعدد روایتیں لکھی ہیں۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی۔ اور وہ ارشاد یہ ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خود حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو جو فلسفہ جمال اسلامی ہے اور فلسفہ جمال قرآنی ہے، وہ یہ مغربی فلاسفہ کے دیے ہوئے فلسفہ جمال سے کہیں زیادہ منظم، مربوط، گہرا اور ہمگیر ہے۔ کام نہیں ہوا اس پر، لوگوں نے جم کے کام نہیں کیا، محنت نہیں کی۔ اب آسان چیز یہ ہو گئی ہے کہ مغرب سے کوئی کتاب چھپی اور اس کا کوئی خلاصہ تیار کیا اور آ کے اسٹوڈنٹس کو سنا دیا اور اپنے نام سے وہ مقالہ چھپوا دیا۔ یہ سہل انگاری ہو گئی ہے ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں۔ خود اوریجنلی بیٹھ کر کام کرنے میں محنت زیادہ لگتی ہے نا، جو سہل انگاری آ گئی ہے۔ بہرحال قرآن مجید لبریز ہے اس مضمون سے۔ خود انسان کی تخلیق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ احسن کا لفظ کہاں سے آیا؟ احسن تقویم، کیا تصور ہے اس کے پیچھے؟ پورا فلسفہ جمال موجود ہے یہاں پر۔ بہترین سانچے میں انسان کو ڈھالا ہے، اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جو اسلوب بیانی ہے قرآن مجید کا، وہ اس میں خود کتنی جمالیات ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، یہ سب مرقع ہیں جمالیات کے۔ اور اس کے بعد وہ مضمون آتا ہے جہاں کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یا اس کے علاوہ متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہترین صورتوں میں، بہترین شکلوں میں تمہیں بنایا اور خلق کیا، اور اللہ نے تو جو کچھ بنایا وہ بہترین بنایا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور، میں تو صرف اشارات ہی کر سکوں گا محدود وقت میں، کہ جب بات جمال کی ہو رہی ہے تو اساس جمال کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، ایک معتقد کے لیے، ایک موحد کے لیے، ایک عاشق اللہ کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اسماء الہیہ کی تجلی ہے، اسماء حسنہ کے مظاہر ہیں، اور اس مظاہر کے بھی مراتب ہیں۔ مثلا عرفاء کی نگاہ سے ایک معلم کی شخصیت، ایک طبیب کی شخصیت، کیا شخصیت ہے؟ معلم، ٹیچر، چاہے وہ پرائمری کا ٹیچر ہو یا وہ سیکنڈری کا ہو، کالج لیول کا ہو، یونیورسٹی لیول کا ہو، ایک ٹیچر، طبیب، ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر، جسے طبیب کو ہم لوگ حکیم بھی کہتے رہے ہیں۔ عرفانی نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ ایک معلم کی شخصیت اور ایک طبیب کی شخصیت، اللہ کے ناموں میں سے اس کے ایک نام اسم مبارک محیی کی تجلی ہوتی ہے۔ اس محیی کا مظہر ہے، محیی یعنی زندہ کرنے والا۔ ایک طبیب آپ کو دوائیں دے کر باذن خدا شفا دیتا ہے اور زندگی عطا کرتا ہے۔ ایک معلم علم دے کر آپ کی روح کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ روح انسانی کی زندگی کا دار و مدار علم پر ہے۔ تو علم عرفان نظری، یہ تھیوریٹیکل مسٹیسزم، یہ بتاتی ہے کہ ایک معلم جو ہے وہ تجلی ہے، سراپا تجلی ہے معلم ہونے کی حیثیت سے۔
ایک معلم ہونے کی حیثیت سے اسم مبارک محیی کی تجلی ہے. ایک طبیب ہونے کی حیثیت سے اسم مبارک محیی کی تجلی ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے. جہاں اللہ کا نام آیا اور اس کے اسماء کا تصور آیا تو فوراً ہر چیز حسین و جمیل نظر آئے گی اس زاویے سے. اگر اس زاویے سے ذرا قطع نظر کر کے غور کریں اور اس پہ غور کریں کہ جمال کی اساس کیا ہے، جمالیات کی بنیاد کیا ہے. جمال کی اساس دو چیزیں کہی جا سکتی ہیں. اس کا تیسرا کوئی جواب اس فقیر کی نگاہ میں مناسب نہیں ہے. لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ باتیں کہی ہیں، لیکن دو باتیں اہم ہیں اور انہی میں سارا راز، سارا سحر یا سارا اعجاز جمال پوشیدہ ہے. ایک یہ ہے کہ جمال وہی ہے کہ جو کسی شے کا کمال ہوتا ہے. کسی شے کا جو وصف کمال ہے وہی اس کا رمز جمال ہے. مثلا ایک انسان ایک اسکالر ہے، خوب پڑھا، خوب پڑھ لیا، یہ خود ایک جمالیاتی سطح تھی، مگر اس کا کمال ابھی باقی ہے. جو پڑھ لیا وہ اچھی طرح پڑھا بھی سکتا ہے یا نہیں. اگر یہ اچھی طرح پڑھا بھی سکتا ہے تو اس کا وہ درجہ کمال اور اوپر جائے گا. تو اس کی شخصیت کا جمال منحصر ہے اس میں کہ وہ پڑھا بھی سکے. یہ کمال اس کے پوری شخصیت کے جمال کا نقطہ ارتکاز ہوگا کہ وہ معلم ہے، بہت اچھا معلم ہے. اب کوئی اس کی اس شکل و صورت کو نہیں دیکھے گا، اس کی مکمل شخصیت کا ایک چہرہ بنے گا کہ یہ اچھا معلم ہے، اور ساری جمالیات وہاں آ جائے گی سمٹ. اچھا معلم ہے، جس کے لیے شہرت ہو جائے اچھا معلم ہے، کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھے گا، صرف اس کا ہنر ہے، تعلیم و تربیت دیکھے گا. یا اسی طرح طبیب، کوئی شخص ہے، کہتے ہیں مشہور ہو جاتا ہے کہ دست شفا اسے حاصل ہے. بھائی بہت اچھا طبیب ہے، جس کو نسخہ لکھ دیتا ہے ماشاءاللہ. اب کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کی شخصیت ظاہری کیسی ہے، چھوٹے قد کا ہے، بڑے قد کا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، سفید ہے، سیاہ ہے. اس کا ایک حسن ہے، ایک جمالیاتی قدر و قیمت ہے اس کی، وہ اس کا کمال کہ وہ طبیب ہے اور کامیاب طبیب ہے اور مؤثر طبیب. اسی طرح زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جمالیات ان کے کمال سے جڑی ہوئی ہے. البتہ فلسفے میں خود کمال کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے یہ ایک الگ باب ہے. اگر شاخ در شاخ گفتگو پھیلتی جائے تو پھر سمٹنا مشکل ہوگا گفتگو کا. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جمال کا انحصار کسی بھی موجود کے تمام عناصر کے توازن پر منحصر ہے. سیمیٹری، متوازن ہونا، بیلنسڈ ہونا. اگر کوئی شے بالکل متوازن ہے تو اس میں ضرور حسن اور جمال پایا جائے گا. جہاں توازن بگڑا وہیں خوبصورتی گئی. کسی بھی انسان کی شخصیت، یہ دو آنکھیں اللہ نے اس طرح بنائی ہیں، بیچ میں یہ آپ کے بینی ہے، فارسی میں بینی کہتے ہیں، اسے ناک ہے آپ کی. ناک کی بات تو یہی ہے کہ ناک بیچ میں ہے دو آنکھوں کے. اچھا یہ جو بھی نقشہ ہے آپ کا، اس میں جو حسن ہے، اگر اس نقشے کو ذرا بگاڑ دیجئے تو پھر کیا ہوگا؟ حسن و جمال رخصت. جس طرح یہ ظاہری چیز میں ہے اسی طرح باطن، جس طرح خلق میں یہ ظاہری خلق ہے نا، اسی طرح ہمارے باطن میں خلق ہے. خلق یعنی وہ اوصاف جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. یہ ہماری چہرے پہ آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، مگر ہماری عقل بھی تو ہے جو آنکھ میں آنے والے منظر کو حقیقتاً دیکھتی ہے. ہمارا دل بھی تو ہے، چشم دل بھی تو ہے. چشم سر ہی سب کچھ نہیں ہے.
یہ چشم عقل اور چشم دل، ان چیزوں کا انحصار، گوش دل جسے ہم کہتے ہیں، ایک تو یہ کان ہے جس سے ہم سنتے ہیں، ایک گوش دل ہے، ہم دل کے کانوں سے سن لیتے ہیں۔ کیا سن لیتے ہیں؟ ہم حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شور ہے، ایک ہنگامہ ہے، لیکن اس کے درمیان کبھی کبھی ایک اہل حال کو، ایک اہل توحید کو کچھ سنائی دیتا ہے۔ یہ کون سے کان سنتے ہیں؟ یہ کان نہیں سنتے ہیں، وہ آپ کے دل کا کان ہے جو سنتا ہے، گوش دل۔ اور وہ آوازیں سچی ہوتی ہیں، واہمہ نہیں ہوتا۔ تو ایک ہے ہمارا خلق، یہ ظاہری، اور ایک ہے ہمارا خلق جو ہمارے اندر ہے، اس میں اوصاف بھی ہیں، علم، شجاعت، سخاوت، حلم، بردباری وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے صفات ہیں۔ یہ سب جو صفات ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ کہاں ہیں؟ آپ کی شخصیت کے اندر ہیں، پوشیدہ ہیں۔ آپ کے اس شہود کے اندر جو غیب پوشیدہ ہے، اس میں یہ خزانہ بھرا ہوا ہے۔ ان عناصر، جس طرح ظاہری جسم کا توازن ضامن حسن ظاہری ہے، اسی طرح باطنی اوصاف کا توازن ضامن حسن باطنی ہے۔ ایک شخص بہت قوی ہے اور بس ہر وقت اسے غصہ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، میں غصہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن وقت پہ آئے تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہر وقت غصہ آئے، جس وقت ہنسنے کا موقع ہے اس وقت بھی غصہ آ رہا ہے، تو معلوم ہوگا اس کے یہاں جمال نہیں ہے، اس کے یہاں توازن نہیں ہے، اس کے یہاں حسن نہیں ہے۔ بعض اشخاص ہیں بھائی، ہر وقت ماشاءاللہ ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، مہربانی سے پیش آتے ہیں، لیکن بھائی کسی وقت کسی شریر کو سزا دینے کا موقع ہے، وہ مہربانی کا موقع نہیں ہے۔ اس وقت محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مہربانی کا اظہار نہ ہو، سختی کا اظہار ہو۔ مہربانی کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سختی کریں۔ اب اگر یہ لحاظ نہیں رکھا گیا اور یہ توازن باقی نہیں رہا، تو شخصیت کی اصلی جمالیاتی قدر کم ہو جائے گی۔ خلاصہ اب تک کی گفتگو کا، ایک ہے توازن اور ایک ہے کمال۔ ہر شے کا جو کمال ہے، اگر وہ وہاں پایا جاتا ہے تو وہ شے اپنے جمال کے بھی بلند ترین رتبے پر فائز ہوگی۔ اور اگر اس شے میں جتنے عناصر ہیں ظاہری اور باطنی، وہ سب کمال توازن رکھتے ہیں، تو بھی وہ شے یا وہ شخصیت یا وہ ذات جمالیات کے بلند ترین درجے پہ ہوگی۔ یہ تو میں نے مختصراً عرض کیا، ورنہ اس کی تفصیل بہت ہے۔ یہ سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جملے میں وہ جمیلہ کا جو لفظ ہے نا، اس کی اہمیت و معنویت و گہرائی و گیرائی واضح ہو سکے کہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا۔ اب مزید اگلے مرحلے میں گفتگو داخل ہو جائے۔ یہ تو ہو اساس جمال، بنیاد جمال۔ پھر میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے بالکل شروع میں، اس کائنات میں جو کچھ ہے ہر شے میں جمال ہے، یہاں تک کہ زندگی میں اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان کی بھی اپنی جمالیات ہے۔ بس یہ ذوق اگر بیدار ہو جائے تو بہت آسان ہو جائے گی منزل۔ اللہ کی طرف سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم نے خود اپنا کام بگاڑ لیا، اسے ہم آزمائش نہیں کہتے۔ ایک یہ کہ نہیں، ہم بالکل پرفیکٹ جا رہے ہیں راستے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، اس آزمائش میں بھی حسن ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، اور اگر ہم اس آزمائش کو پوری طرح سے قبول کریں اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابہم، اے پروردگار تیرے لیے وہ حمد ہے، وہ ستائش ہے، وہ شکر ہے، وہ ثنا ہے
جو وہ لوگ کرتے ہیں جو مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد حمد الہی کرنا. اور فرمانے کس منزل پہ آ گئی گفتگو. تو اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں آیت بھی ہے، وہی آیت جو جس میں کہا گیا ہے کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس میں وَلِيُبْلِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ بلاءً حسنا، بلاءً حسنا. بلاءً حسنا کی ترکیب دیکھیں. بلا کسے کہتے ہیں؟ آزمائش. اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ ہے بلا. اللہ بہترین آزمائشوں کے ذریعے سے تمہیں آزماتا ہے یا مومنین کو آزماتا ہے. یعنی وہ آزمائش ہے لیکن بہترین. یہ متن قرآنی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. پوری آیت اس وقت میرے ذہن میں ترتیب الفاظ کی جو ہے وہ متفرق ہو گئی. بلاءً حسنا، اللہ تم سے بہترین آزمائشوں کے ذریعے سے امتحان لے گا یا تمہیں بہترین آزمائشوں میں مبتلا کرے گا. تو اگر یہاں تک گفتگو اور ذہن پہنچ جائے کہ ان آزمائشوں کا بھی اپنا ایک حسن ہے. تیزی سے میں آگے گفتگو اور بڑھا دوں جو کہ ذہین افراد کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. آزمائشوں کی اپنی جمالیات ہے اور قربانیوں کی اپنی جمالیات ہے. اور اپنی بات کو میں منتقل کرنے کے لیے غالب کا سہارا لوں گا. غالب کی وہی مشہور غزل جس میں غالب نے کہا ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کیا قیامت کا شعر اس میں کہا ہے غالب نے. عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ. عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. ذرا اس جمالیاتی زاویے پر نظر کو مرکوز کریں. عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. یہ وہ منزل ہوتی ہے البتہ جس میں صرف کمال و توازن کی بات نہیں ہوتی، کچھ اور عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں. کمال جو شخص مرحلہ آزمائش میں ہے، جس کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کی شخصیت کا کمال، اس کی شخصیت کا مکمل توازن، پھر اس کی شخصیت کا یعنی معروضی کمال اور معروضی توازن، پھر موضوعی کمال اور موضوعی توازن، اور پھر اس کا وہ تعلق جو حضرت حق سبحانہ و تعالی سے ہے. اس کا عشق، اس کی محبت، اللہ کی محبت ہو، اللہ سے عشق ہو، اللہ کی بندگی میں قدم راسخ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت میں پورا کمال ہو، پورا توازن ہو. تب یہ ہوتا ہے کہ انسان قتل بھی ہو جاتا ہے تو کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کتنے عناصر ہیں یہاں پر. اور ظاہر جس باپ نے یہ کہا ہو فزت ورب الکعبہ، اسی کی بیٹی یہ کہہ سکتی تھی اتنے مصائب کے بعد، اتنی آزمائشوں کے بعد. کربلا جیسی قیامت، کربلا ایک قیامت نہیں، نہ جانے کتنی قیامتوں کا مجموعہ ہے کربلا. اور خود جناب زینب، یہ بی بی زینب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی ادیب کا یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے اس وقت، عربی زبان کا ادیب ہے، اس نے لکھا ہے کہ ہر شہید کربلا میں بس ایک بار شہید ہوا ہے، زینب تو ہر شہید کے ساتھ بار بار شہید ہوئی ہے.
اتنی آزمائشوں کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد، اور وہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد، حسین ابن علی فرزند رسول کے لاشے کی پامالی دیکھنے کے بعد، وہ بے کسی دیکھنے کے بعد، یعنی آپ دیکھیے یہ دو جملے مصائب ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، لیکن میں اس وقت مجلس کے انداز میں نہیں عرض کر رہا. کوئی بھی کتنا ہی بڑا اسکالر ہو، فلاسفر ہو، تھنکر ہو، کوئی ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، ریسرچر ہو، وہ میرے ساتھ بس دل پہ قابو رکھ کے سوچتا چلا جائے کہ ایک طرف تو یہ کہ جب مرحلہ حضرت امام حسین کی لاش مبارک کی پامالی کا آیا ہے تو سارے شہداء کی لاشیں پامال نہیں ہوئی. جتنے اصحاب تھے ان کے قبیلے والے آئے، اپنے اپنے قبیلے کے صحابی کی لاشیں الگ کر دی، صرف آقا حسین کی لاش پامال. اور جب اسیری کا مرحلہ آیا تو جتنے اصحاب تھے ان کی فیملیز، ان کے گھر والے، ان کی بیویاں تھیں وہاں موجود، مگر ہر قبیلہ آیا اور ان کو لے گیا علیحدہ. جو اسیر ہوئے وہ صرف فاطمہ کی اولاد، رسول کی ضروریت، رسول کی. ان تمام مصیبتوں اور صدموں کو دیکھنے کے بعد اور پھر ظالم و شقیق طنز کو سہنے کے بعد ایک بیوی کا یہ کہنا ما رأیت الا جمیلا، اس شخصیت کی کس درجہ کمال کی نشاندہی ہو رہی ہے، کس درجہ توازن کی نشاندہی ہو رہی ہے. خود اس کی شخصیت کی جمالیات کتنی عظیم ہے اور اس کا عرفانی مرتبہ کتنا بلند ہے. عرفان عشق الہی اور معرفت الہی، عشق الہی اور معرفت الہی. ما رأیت الا جمیل. بعض مصادر میں یہ جملہ دوسری طرح سے ہے. خود سید ابن طاؤس نے جہاں یہ جملہ لکھا ہے تو دو نسخے ان کی کتابوں کے الگ الگ ہیں. ایک نسخے میں لکھا ہے ما رأیت الا خیرا، اور ایک نسخے میں ہے ما رأیت الا جمیلا. نشاندہی صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ایکیڈمک ضرورت پوری ہو جائے، تعلیمی اور تحقیقی. دونوں جملوں کی اسپرٹ ایک ہے، دونوں جملوں کا مفہوم و مضمون تقریباً ایک ہے. جسے ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا مگر اللہ کی طرف سے حسن سلوک دیکھا، خیر ہی خیر دیکھا، حسن ہی حسن دیکھا. یہ جملہ تنہا، یہ جملہ پورے قاموس کربلا کا یہ ایک جملہ، یہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کے رویے کو، زندگی بسر کرنے کے رویے کو، حال کو درست کرنے کے رویے کو اور مستقبل کے سنوارنے کے رویے اور انداز کو بدل سکتا ہے. اس ایک جملے میں اتنی قوت ہے. ابھی میں وہاں بیٹھا تھا تو میری نظر یہاں پڑی، یہ جو جملہ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. اللہ اکبر. خود اس جملے کی جمالیات دیکھ لیجئے. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے زندگی کو اس دنیا میں کلفتوں سے بھری ہوئی دنیا، مصیبتوں سے بھری ہوئی دنیا، مشکلوں سے بھری ہوئی دنیا، مصائب سے بھری ہوئی دنیا. جو جس رتبے کا ہے اس کو اس کے حساب سے مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے بڑے رتبے ہیں ان کے لیے زیادہ بڑے امتحانات ہوتے ہیں. اس میں یہ تصور دینا کہ ہماری راہ میں، ہماری مصیبت میں ایک آہ سرد کھینچنا بھی تسبیح الہی ہے. کیا جمالیاتی اسپرٹ عطا کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اور فرمایا کس قسم کا یہ معجزاتی اسٹیٹک اپروچ ہے.
کون سا جمالیاتی ورچیو ہے یہاں پر، کون سا ویلیو ہے یہاں پر، ذرا اسے درک کیجئے اپنے پورے وجود کے ساتھ. ان کے مصائب اور پھر ہم اور آپ کم سے کم اس رتبے تک تو پہنچ سکتے ہیں کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح. ہمارے ظلم کو سن کر اگر کوئی محموم، کوئی شخص ہم و غم میں مبتلا ہو اور سرد آہ کھینچے، ہائے حسین، یہ تسبیح ہے. دیکھیے کاش مجھے ایک دم سے ابھی ایک خیال آ رہا ہے، یاد آ جائے تو میں عرض کر سکوں آپ کے سامنے. اردو کے بہت اچھے بڑے مرثیہ گو شاعر تھے سید آل رضا مرحوم، بہت اچھے شاعر، استاد شاعر، با کمال شاعر، جنہوں نے جدید مرثیے میں بہت کچھ کام کیا، جدید مرثیے کے بانیوں میں سے ہیں. ان کا ایک سلام بہت مشہور تھا، اور وہ سلام یہ تھا کہ دل کی زینت، دیکھیے جمالیات کی بحث ہے نا، دل کی زینت درد حسینی، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین. ہم بالکل ذہن منتشر ہیں اس وقت. اور اس کے بعد انہوں نے کہا لب کی زینت ہائے حسین. یا شاید پہلے ہی مصرے میں ہے کہ دل کی زینت درد حسینی، لب کی زینت ہائے حسین. یہ ایک ہائے حسین کی بات ہے اس حدیث امام صادق علیہ السلام میں. نفس المحموم، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. ہمارے ظلم کو سن کر اگر کوئی ایک سرد آہ کھینچتا ہے تو وہ تسبیح الہی ہے. یہ ہے عرفانی جمالیات جو ہمیں اہل بیت مصطفیٰ کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتا. محمد اور آل محمد، علی اور آل علی، فاطمہ اور ذریت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. دیکھیے اس ایک جناب زینب کے اس ایک جملے نے کتنے دروازے کھولے ہیں گفتگو کے. کائنات شناسی، زیست شناسی جمالیاتی نقطہ نظر سے، اور امتحان شناسی، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں ان کی جمالیاتی قدر و قیمت کیا ہے، قربانیوں کی قدر و قیمت کیا ہے. اگر ہم اس طرح سوچنے کے عادی ہو جائیں تو زندگی کی دشواریاں کتنی آسان ہو جائیں گی، کتنی سہل ہو جائے گی زندگی. اور وہ بات قرآن مجید کی صادق آئے گی کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ تو کھیل ہے. ہنستے کھیلتے گزر جائیں گے اس صراط مستقیم پر سے اور فوز و فلاح اور کامیابی تک پہنچیں گے بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام، بتصدق اہل بیت مصطفیٰ، بوسیلہ عزاداری سید الشہداء. یعنی اگر با معرفت عزاداری ہو تو یہ عزاداری کی قدریں ہمارے فیوچر کو تابناک اور روشن اور کامیاب بنا سکتی ہیں. دنیا والے یوں ہی نہیں گھبراتے ہماری عزاداریوں سے. وہ شاید زیادہ معرفت پیدا ہو گئی ہے انہیں، لیکن چونکہ دل میں نفاق ہے اس لیے وہ قدر شناس نہیں ہیں. ہمیں اتنی معرفت نہیں ہے. جنہیں ہے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم مزید معرفت کے ساتھ اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں، عزاداری کریں اور اس دنیا کو بھی ذکر اہل بیت کی روشنی میں سنوارنا چاہیں اور اس دنیا کو بھی، تو یقین فرمائیے پروردگار ہر طرح سے تائید فرمائے گا اور ہر طرح سے زندگی کی رونقیں دوبالا رہیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کروں گا اگر اجازت ہو قبلہ تو سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں. بسم اللہ.
سب سے پہلا سوال ہے اور خوبصورت سوال ہے، کیا آج کے دور میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کردار زینبی ادا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ آج کے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کردار زینبی ادا کرنا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بہت آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، نسبی لحاظ سے کہہ لیا جائے بڑی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بڑا مرتبہ ہے۔ ہاں، جو ایمان کے تقاضے ہیں اور جو شریعت کے تقاضے ہیں ان پر پوری طرح سے کاربند ہونا اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، خواتین کی بھی مردوں کی بھی۔ جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صل علی، کے انتظار میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہر شخص اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری نسخہ ہاتھ آ جائے کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو باقی ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو شریعت ہے، جو اس کے واجبات و محرمات ہیں، جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، جو قانونی ذمہ داریاں ہیں، وہ سب پوری کرنی ہے بأحسن وجہ، اچھی طریقے سے تمام اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہی زینبی راہ و روش ہے۔ احسنتم۔ قبلہ دوسرا سوال اس پیرائے میں جو بھی آپ نے گفتگو کری کہ زندگی جو خدا کی طرف سے آزمائش ہے اس میں بھی ایک جمال کا عنصر ہے، ابھی گفتگو ہوئی کہ خدا کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں بھی ایک جمال کا عنصر موجود ہے۔ سوال اس نوعیت کا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ آزمائش خدا کی طرف سے جو ہے وہ امتحان ہے یا انسان کی اپنی غلطی یا گناہ کا نتیجہ ہے؟ دو سوال ایک ساتھ ہو گئے۔ ایک تو مجھے خود احساس ہے کہ پوری طرح اس کی وضاحت نہیں کر سکا، صرف ریفرنس دے کے آگے بڑھ گیا۔ یہ خود بجائے خود ایک گھنٹے سوا گھنٹے کے لیکچر کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان کی جمالیات کے کیا معنی ہیں، آزمائش کی جمالیات کے کیا معنی ہیں۔ تو بحث اگر تعلیمی انداز سے کی جائے تو بہت طویل ہوگی، لیکن مختصر طور پر یہ واضح ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان کی قوت میں، استعداد میں اضافہ ہو اور اس کے کمال میں اضافہ ہو، اور جب کمال میں اضافہ ہوگا تو وہیں اس کے جمالیات میں اضافہ ہوگا، اس کی جمالیاتی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی آزمائش میں جیسے جیسے پورے اترتے چلے جائیں گے ویسے ویسے، یہ ظاہری پہلو ہے، باطنی پہلو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ باطنی پہلو میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ جب کسی کی آزمائش کرتا ہے تو آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے خود ادھر سے بہت کچھ اسباب توفیق فراہم کرتا ہے، اور ان اسباب توفیق میں بہت کچھ جمالیات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو آزمائش کی جمالیات تو ایک بہت مستقل موضوع ہے، ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ کیسے ہم سمجھیں کہ یہ آزمائش ہے یا ہماری کسی غلطی کا خمیازہ۔ تو بھائی یہ بہت پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انسان بہت ہی زیادہ کنفیوزڈ نہیں ہے، اگر ذہن اس کا درست طریقے سے کام کر رہا ہے تو وجداناً انسان کے پاس ایک چیز ہے وجدان، وجداناً ایک انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں ہم سے خطا ہوئی اور یہ چیز ہماری غلطی کا نتیجہ ہے۔ یعنی وہ جہل مرکب کی منزل ہوگی کہ انسان اپنی غلطی کو بھی درک نہ کر سکے اور یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ ہماری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ بہت ریئر ایسا ہوتا ہے، ورنہ وجداناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ وجدان عطا کیا ہے انسان کو کہ وہ اپنی خطاؤں کو دیکھ لیتا ہے، اور رہی آزمائش اس کا بھی ایک وجدان ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے کہ یہ ہے آزمائش ہماری، اور وہاں پر وہ پوری قوت کے ساتھ آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے۔
بہت خوب. جب خدا امتحان دیتا ہے تو قوت بھی دیتا ہے اور اسباب بھی دیتا ہے. قبلہ ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. ابھی گفتگو ہوئی قبلہ ابھی گفتگو اس پیرائے میں ہوئی کہ کائنات کے جمال کے سلسلے میں ابھی گفتگو ہوئی. ایک سوال ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یا ظالم کے خلاف قیام کرنا اس کائنات کے جمال کو مستحکم رکھنے کے لیے، دوام بخشنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ہاں بالکل ہے، بہت ضروری ہے. ظالم ہمیشہ ایک کمال پذیر یا صاحب کمال کے کمال کا دشمن ہوتا ہے. ظالم ہمیشہ متوازن حالات کو غیر متوازن بنا دیتا ہے، اور اس لیے ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا کمال کی حفاظت، اہل کمال کی حفاظت، کمال پذیر چیزوں کو کمال پذیر رہنے دینے کی سعی اور کوشش ہوتی ہے، اور حالات کو متوازن بنانے کی کوشش ہوتی ہے. اور اس طرح ظالم کے خلاف کھڑا ہونا اور مظلوم کا ساتھ دینا اس کائنات کی حقیقی جمالیات کی تعمیر کے مترادف ہے. قبلہ ایک سوال اور ہے، وہ غالباً یہ بھی اسی موضوع پہ ہے کہ جو خدا زندگی میں انسان کے امتحانات ہوتے ہیں، اسی موضوع پہ سوال ہے کہ کسی اپنے کے اس دنیا سے چلے جانے میں ہم کس طرح جمال خداوندی کے پورے کانسیپٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ اس سکتے ہیں. دنیا سے کسی اپنے کے، کسی عزیز کے جب دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے اور ابدی دنیا میں منتقل ہوتا ہے، تو یہاں جمال خدا کی جو ایکویشن ہے اس کو کس طریقے سے بیلنس موت، یہاں پر میرا ایک مستقل موضوع ہے جس میں تقریباً اب تک میں 40 سے زیادہ تقریریں کر چکا ہوں. یہ سوال مربوط ہوتا ہے جمالیات موت سے، کہ موت کس قدر ضروری ہے حیات کے لیے. نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. موت ضروری ہے. ٹھیک ہے جدائی پہ غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ اللہ کسی کو موت نہیں دے گا، تو معلوم ہے اس زندگی کی جمالیات کیسی قبح میں مبتلا ہو جائے گی. محبتیں ختم ہو جائیں گی، مودتیں ختم ہو جائیں گی، احترام ختم ہو جائے گا، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن ہو جائے گا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، ناقدری عام ہو جائے گی. اس لیے جب کوئی ہمارا عزیز منتقل ہوتا ہے تو اس میں تو بہت سی جمالیات ہے. ایک یہ کہ ہماری محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اس کی یاد میں اور زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں. وہ اس ناقص دنیا سے نکل کے کامل دنیا میں دامن رحمت الہی میں پہنچ جاتا ہے. اور اس طرح سے یعنی اگر صرف جمالیات موت کے اوپر گفتگو کی جائے تو بہت سے رخ ہیں، اور یقین کیجئے کہ موت اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے حسین ترین ہدیہ اور تحفہ ہے. اور اسی لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی کی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا ہدیۃ المؤمن الموت. موت تو مومن کے لیے ہدیہ ہے، مومن کا ہدیہ ہے. موت کی جمالیات بے کراں ہے. اور کوئی سوال ہے؟ بالکل. قبلہ ایک سوال ہے، نئی نسل جو خود کو جین زی کہتی ہے، انہیں اس جمال تک کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے؟ نئی نسل ان کا کنیکشن اس جمال کے ساتھ کیسے ممکن بنایا جائے؟ اور اس میں اپنی بات بھی ایک ایڈ کر دوں کہ قبلہ جیسے آپ نے فرمایا تواضع بگڑا خوبصورتی بگڑی، بیلنس بگڑا خوبصورتی بگڑی، جمال بگڑا. تو نئی نسل میں تواضع کس طریقے سے برقرار رکھا جائے؟ نئی نسل میں جو کچھ بھی منتقل کرنا ہو پہلے اپنے آپ میں پیدا کر لیجئے. اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہوگی نہیں تو منتقل کیا کریں گے؟ ہر آدمی یہ بحث کرتا ہے، آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے کہ تہذیبی میراث منتقل کرنی ہے، ادبی میراث منتقل کرنی ہے نئی نسل کے لیے. سارا موعظہ اور نصیحت تو بیچاری نئی نسل کے لیے ہوتا ہے. بھئی آپ وہ میراث سمیٹ کے رکھی آپ نے، بھئی ہے خزانہ تب بتائیے منتقل ہوگا.
خزانہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے منتقل ہوگا؟ تجوری خالی پڑی ہے، بچوں کو صرف آپ سنا رہے ہیں کہ جی ہم کچھ منتقل کریں گے، کچھ منتقل. اہلاً وسہلاً و مرحبا، اہلاً وسہلاً و مرحبا، مساکم اللہ بالخیر. اور فرمانے آپ، تو میں بچوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا میں بہت سخت ہوں اس معاملے، لیکن بزرگوں کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، والدین، بزرگ نسل، کہ آپ پوری ذمہ داری، تساہل نہیں چلے گا، سہل انگاری سے کام نہیں لیا جائے گا. کوئی دوسرا باپ اپنا کام چھوڑ کے یہ سوچے کہ استاد وہ کام کر دے گا، نہیں ہو پائے گا. جو باپ کو کام کرنا ہے وہ باپ کو کرنا ہے، جو استاد کو کرنا ہے استاد کو کرنا ہے. تو یہ جو ہے جمالیات دین، جمالیات شریعت، جمالیات حیات، جمالیات طریقت، جمالیات موت، یہ سب خود پہلے سمیٹنا ہے اور پھر اپنی اولاد کے آغوش میں دینا. ماشاء اللہ، بہت ہی. میں ایک مثال دے دوں، اب تو بچوں نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، اب تو ہر چیز بازار سے خرید کے پہنا دی جاتی ہے. پہلے ہماری مائیں، میری ماں خود، سردیوں کا موسم آتا تھا تو بہترین گلوبند، بہترین سر پہ رکھنے والا وہ گرم ٹوپا اون کا، بہترین سویٹر خود بنتی تھی بہترین ڈیزائنوں کے ساتھ، خود بنتی تھیں اور محبت سے پہناتی تھیں. سویٹر نہ بن سکیں، جیکٹیں آ گئی ہیں خرید کے پہنا دیتے ہیں. قدروں کی زرہ بننا ہی پڑے گی. قدروں کا لباس آپ کے لیے کوئی درزی نہیں سی سکتا. آپ کو قدروں کا لباس، قدروں کی زرہ خود بننی پڑے گی، اور جب آپ بنیں گے تبھی آپ کی اولاد پہنے گی، ورنہ عوریاں رہے گی. ماشاء اللہ، احسن. قدروں کی زرہ بننی ہی پڑے گی. بہت ہی خوب انداز سے آئینے سے گرد کو ہٹایا ہے. قبلہ ایک سوال اور آپ کی، اور کچھ 2-3 سوال اور. پورے سال اس نشست کا انتظار ہوتا ہے. وہ کون سے عوامل ہیں جو آج کے دور میں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں جو آج کے دور میں جمال اور حسن کو درک نہیں کر پا رہے ہیں؟ لوگ آج کے دور میں جمال اور حسن کو درک نہیں کر پا رہے. وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ غفلت اور نادانی، بے توجہی اور جہالت. غفلتیں اور جہالتیں یہ بنیادی عناصر ہیں، ورنہ اس کائنات کے جمال اور حسن و توازن کو اور اس میں پائے جانے والے الہی تجلیات کو درک کرنا انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ ناممکن نہیں ہے بلکہ مشکل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ لطیف ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ ودود ہے. تو اس کے کرم کو اور جمالیات حیات کو، جمالیات کائنات کو درک کرنے کے لیے کوئی بہت ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف التفات، حسن التفات، غفلت سے نکلنا اور حسن معرفت، یہ 2 چیزیں کافی. ایک سوال، جب بھی قبلہ جمال کا موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے تو حجاب کا موضوع بھی زیر بحث آتا ہے. اسی پیرائے میں ایک سوال ہے، کیا بی بی زینب یا ایسی خواتین کی شفاعت ہو پائے گی جو بظاہر تو پردے کا خیال کیا ایسی خواتین شفاعت ہو پائے گی ان کی جو بظاہر تو پردے کا خیال رکھتی ہیں، حجاب کا خیال رکھتی ہیں، لیکن عملی دنیا میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا جہاں ان کو باہر کی دنیا میں کچھ اپنے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں تو اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا پاتی؟ ایسے معاملے میں مجھے یاد ہے پچھلے، یہ ایک فرعی اور فرع در فرع مسئلہ، یہ تطبیقی مسئلہ ہے. حکم شریعت کو کون، کب، کہاں، کتنا انجام دے پاتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. جیسے نماز ہے، ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو اطمینان سے پہلے اذان کہتے ہیں، پھر اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، پھر اقامت کہتے ہیں، اقامت کے بعد دعا پڑھتے ہیں، پھر 6 تکبیریں کہتے ہیں، ہر 2 تکبیر کے درمیان دعا پڑھتے ہیں، پھر جناب والا ہم کہتے ہیں کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور علی ملت ابراہیم و دین محمد و ولایت علی
اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں اور 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد نماز کے بیچ میں قنوت طویل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جناب والا ہم نماز کے بعد دیر تک تعقیبات پڑھتے ہیں، تسبیحیں، سورے، دعائیں۔ لیکن جب ہم سفر میں ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ سفر میں وہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بہت ہی سریع، نہ لمبا قنوت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل یہ ہے عملی تطبیق، اور اس کی بھی گنجائش خود شریعت نے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ مکلف پہ ہے کہ وہ مکلف اپنے اور خدا کے درمیان اللہ کے حکم کو کس حد تک کہاں پورا کر رہا ہے۔ اگر وہ واقعی پورا کر رہا ہے انشاءاللہ شفاعت ہوگی، اگر مجبوراً نہیں پورا کر پا رہا ہے تو بھی ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ شفاعت معصومین اس کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ آمین اللہ۔ لیکن اگر وہ فسق ہے، اگر وہ اپنی خوشی سے بہانے تلاش کر کے عمل حکم خدا کو پامال کر رہا ہے تو وہ یقیناً گناہگار ہے، اور پھر امرہ موکول الی اللہ، وہ جانے اور خدا ہے نا۔ بے شک بے شک۔ سوال عرض کیا سب سے پہلے قبلہ جان آغا جان السلام علیکم، بہت عرض اس سوال میں یہ ہے، آپ نے جمالیات موت کی گفتگو کری، اسی پیرائے میں یہ سوال ہے، اس صحیح راستے پر رہنے کے باوجود موت سے خوف آتا ہے کہ کہیں خدا اب تک ناراض نہ ہو، تو اس خوف کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور موت کو اپنے قریب محسوس کیا جا سکے؟ یہ خوف بہت اچھا ہے، یہ ڈر کہ مہمان آ رہا ہے کہیں ہمارا گھر گندا دیکھ کے ہم سے نفرت نہ کرے، انسان اس ڈر سے اگر اپنے گھر کو سجائے رکھے تو یہ ڈر بڑا قیمتی ہے نا؟ بے شک۔ تو یہ ڈر کہ خدا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، اگر یہ ڈر موت کے ساتھ ہے تو یہ ڈر بہت قیمتی ہے۔ اس خوف کے ساتھ انسان حسن عمل تخلیق کرتا رہے، اللہ کی توفیق انشاءاللہ شامل حال ہوگی اور وہ سرفراز ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی موضوع کے پیرائے میں عزاداری کے سلسلے میں ایک سوال ہے، 2 سوال میں متصل کیے دیتا ہوں کہ مجلس عزا کا ہدف کیا ہونا چاہیے، مجلس عزا کا ہدف کیا، مجلس عزا کا ہدف ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، اور کس خطیب کا انتخاب کریں؟ یہ تو بڑی مشکل بات ہے، آپ مجلس کریں اور ہم سجیسٹ کریں کہ فلاں سے پڑھوائیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب ہم مجلس کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کس سے پڑھوائیں۔ عزاداری کا ہدف 2 جملوں میں، 2 لفظوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہدف کہ حقیقتاً قربانی اہل بیت کے تذکرے کو زندہ رکھنا، یہ خود ایک مستقل کام ہے، بڑا کام ہے، دنیا بھلانے نہ پائے۔ یعنی بقول کیسے جس طرح ایک بہت بڑی دنیا نے غدیر کو بھلا دیا، کربلا بھلانے نہ پائے، ٹھیک؟ قربانی حسین کو زندہ رکھنا اور ہمیشہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ خود ایک ہدف ہے۔ دوسرا ہدف نہ صرف یہ کہ قربانی کو زندہ رکھنا یعنی قربانی کا تذکرہ یا اس کی یاد زندہ رکھنا، نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مقصد حسینی جو تھا، جو سیرت حسینی تھی، اس پر خود بھی عمل پیرا ہونا، کاربند ہونا ہے۔ اس فقیر کا ایک مصرع ہے، اگر صحیح اس وقت خود اپنا مصرع مجھے یاد آ جائے، کہ اذاں ہے اعلان فتح سرور، نماز ہے یاد کربلا کی۔ اذاں ہے اعلان فتح سرور، نماز ہے یاد کربلا کی۔ تو اگر اس نقطہ نظر سے ہیں تو ہم امام حسین کی نماز کا تذکرہ بھی کریں گے کہ آپ نے کربلا میں کیسے نماز پڑھی، اور خود بھی نماز پڑھتے رہیں گے چاہے حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسی تصویریں فلسطین سے آئی ہیں کہ صاحب کھنڈر پر، اپنی عمارت کے کھنڈر پہ کھڑا ہو کے ایک مسکین نماز پڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔
بھوکا ہے پیاسا ہے, اس کی عمارت ٹوٹ گئی اور وہ کھڑا ہو کے اسی عمارت کے ملبے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. اب آپ اس نماز کی قیمت سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ ہمیں آقا حسین کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہے اور قربانیوں کا جو ہدف تھا, مقصد تھا, اسے بھی یاد رکھنا ہے, اور اسی خطیب کو ممبر پہ جگہ دینی ہے جو امام کے ہدف و مقصد کو یاد دلاتا رہے, اور جو اس طرح سے غم منانے کی مشق نہ کرائے کہ جس سے خود ظالم کی مدد ہو رہی ہو. بہت ہی دقیق خود نقطہ. ظالم کی مدد ہو رہی ہو. یعنی اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا, بعض حضرات اتنے مصائب پڑھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں ہم نے آج مصائب اتنے پڑھے کہ 4 آدمی بے ہوش ہو گئے. بندہ خدا امام حسین نے ہوش میں لانے کے لیے قربانی دی تھی, بے ہوش کرنے کے لیے قربانی نہیں دی تھی. ہوش میں لانے کے لیے قربانی دی تھی, بے ہوش کرنے کے لیے قربانی نہیں دی تھی. ہیں واضح ہے بات؟ بالکل. تو ایسے خطبہ کو دعوت دیں جو آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اور شہدائے کربلا کی سیرت پر ان کے مقصد پہ کام بھی کریں, اور ساتھ ساتھ امام کے غم کو پوری قوت کے ساتھ, پوری دل کی سچی گہرائی اور سچی سوزش قلب کے ساتھ, حرارت قلب کے ساتھ, اور کمال محبت کے ساتھ اور کمال اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.